اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل شازیب خان قصوریہ۔ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں شازیب خان قصوریہ، اور آج پھر سے ایک دلچسپ ویڈیو لے کے آئے ہیں آپ لوگوں کی خدمت میں۔ اور ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل شازیب خان قصوریہ کو ضرور سبسکرائب کریں اور میرے اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں۔ اور آج آپ لوگوں کو ہم کسی عام شخص یا کسی خاص شخصیت کے بارے میں نہیں بتانے جا رہے ہیں، بلکہ ان کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کہ سارے خاص لوگوں اور اشخاص کے بھی سردار ہیں، اور نبیوں کے بھی سردار ہیں، رسولوں کے بھی سردار ہیں۔ ان کے لیے ہی سب کچھ بنایا گیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ لوگوں کو مختصر سے معلومات فراہم کریں گے کہ ان کی سب سے پیدائش سے لے کر آخر تک مختصر آپ لوگوں کو ان کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے، جن سے آپ لوگوں کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ لوگوں کو مزہ بھی آئے گا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی چنگاری دل میں ہوتی ہے وہ اس کو بھی آگ ضرور لگے گی۔ تو زیادہ دیر آپ لوگوں کو نہیں کرواتے، لیکن میری ویڈیو کو ضرور آخر تک آپ لوگوں نے دیکھنا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ ویڈیو اگر لمبی ہو بھی سکتی ہے، اور ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ اگر زیادہ ہوا تو ہو سکتا ہے ہم اس کے پارٹ 2 اور پارٹ 3 بھی بنائیں۔ تو ان کی ڈسکرپشن میں ہمیں لنک آپ لوگوں کو دوں گا، وہ بھی آپ لوگ ضرور پھر دیکھیں۔ تو زیادہ دیر آپ لوگوں کو نہیں کرواتے، چلو دوستو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نیک بنانے اور برے کاموں سے منع کرنے کے لیے دنیا میں بہت سے پیغمبر بھیجے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ پیغمبر اور نبی مختلف زمانوں میں مختلف قوموں کو نیکی کی راہ دکھانے کے لیے آئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب نبیوں کے آخر میں آئے تاکہ لوگوں کو خدا کا آخری پیغام سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک قوم یا ایک زمانے کی ہدایت کی بجائے پوری دنیا کی ہدایت کے لیے آئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے مشہور شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ رضی اللہ عنہ تھا، دادا کا نام عبد المطلب رضی اللہ عنہ، اور پردادا کا نام ہاشم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے سے چند مہینے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا تھا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کا نام احمد رکھا، مگر حضور علیہ السلام کے دادا نے آپ علیہ السلام کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان عزت اور شرافت کے لحاظ سے عرب میں سب سے اعلیٰ تھا۔ اس زمانے میں بڑے گھرانوں کے لوگ اپنے بچوں کو کلی آب و ہوا میں پرورش کے لیے شہر سے گاؤں میں بھیج دیتے تھے۔ گاؤں کی عورتیں بڑے گھرانوں کے بچوں کو دودھ پلانے اور پالنے کے لیے اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہلے ثوبیہ نامی ایک عورت نے دودھ پلایا، اور پھر مائی حلیمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے اور پالنے کے لیے اپنے ساتھ گاؤں لے گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر تک مائی حلیمہ رضی اللہ عنہا کے پاس رہے۔ پھر آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ علیہ السلام کو واپس لے لیا۔ اپنی والدہ کے پاس آئے ہوئے آپ علیہ السلام کو 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ وہ بیمار ہو کر وفات پا گئی۔ والدہ کے انتقال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالنے کے لیے لے لیا۔ آپ علیہ السلام 2 سال تک ان کے پاس رہے، پھر آپ علیہ السلام کے دادا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت ابو طالب نے آپ علیہ السلام کو پالا۔ حضرت ابو طالب آپ علیہ السلام کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اس زمانے میں پڑھنے لکھنے کا رواج بہت کم تھا، اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھے لکھے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بچپن میں بکریاں چرایا کرتے تھے، مگر آپ علیہ السلام نے سب تعلیم اللہ تعالیٰ سے حاصل کی تھی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے دیانتدار تھے اور ہمیشہ سچ بولتے تھے، اسی لیے لوگ آپ علیہ السلام کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ صادق کے معنی ہے سچا، اور امین کے معنی ہے امانت کو ہر حال میں محفوظ رکھنے والا۔
امانت میں خیانت نہ کرنے والا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑکپن میں بھی کھیل کود میں بالکل وقت ضائع نہ کرتے تھے، بلکہ اپنے چچا کے ساتھ مل کر تجارت کے کاموں کی واقفیت حاصل کرتے تھے۔ عربوں میں لڑائی جھگڑا کرنے اور بدلہ لینے کے برے رواج تھے، مگر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان باتوں کو بالکل پسند نہ کرتے تھے۔ آپس کی لڑائیوں میں جو لوگ مارے جاتے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر لوگ بہت ظلم کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دل یہ دیکھ کر بہت غمگین ہوتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ یتیموں اور مسکینوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ مکہ شہر پہاڑیوں کے بیچ میں آباد ہے۔ تیز بارش ہو تو پانی گلیوں میں آ جاتا ہے۔ شہر کے بیچ ہی میں اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے۔ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بنایا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی کے دنوں میں بارش اور سیلاب کے پانی سے کعبے کی دیواریں خراب ہو گئی تو لوگوں نے ان کو نئے سرے سے بنانا چاہا۔ کعبے کی دیوار میں ایک سیاہ پتھر لگا ہوا ہے، اسے حجر اسود کہتے ہیں۔ عربی میں حجر پتھر کو اور اسود کالے کو کہتے ہیں۔ یہ پتھر سیاہ ہے، اس لیے اسے حجر اسود کہتے ہیں۔ اسے ہمیشہ سے بہت برکت والا خیال کیا جاتا ہے۔ کعبے کی دیوار کی تعمیر کے وقت ہر خاندان یہی چاہتا تھا کہ یہ سیاہ پتھر یعنی حجر اسود اس کے ہاتھوں سے کعبے کی دیوار میں لگایا جائے۔ لوگوں میں اس بات پر لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ آخر ایک بوڑھے آدمی نے کہا کہ آپس میں لڑنے جھگڑنے سے بہتر ہے کہ صبح سویرے جو سب سے پہلے کعبہ میں آ جائے وہ جو فیصلہ کرے اسے مان لیا جائے۔ سب اس کی بات پر راضی ہوئے۔ اتفاق سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری صبح سب سے پہلے کعبے میں آ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہی سب خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوا کر اپنے ہاتھ سے حجر اسود اس میں رکھ دیا اور ہر خاندان کے بڑے بڑے لوگوں سے کہا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس چادر کے کونے پکڑ کر اٹھائیں۔ جب لوگ اس چادر میں پتھر کو اٹھا کر دیوار کے پاس لے گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے اسے اس کی جگہ پر لگا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فیصلے سے سب خوش ہو گئے اور ایک بہت بڑے جھگڑے کا خاتمہ ہو گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانی میں تجارت کے پیشے کو اختیار کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے تجارت کا سامان دوسرے ملکوں میں بیچنے لے جایا کرتے تھے۔ تجارت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایمانداری کی شہرت عام ہو گئی۔ ان دنوں مکے میں ایک نیک بیوہ خاتون رہتی تھی، ان کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھا، لیکن وہ اپنی نیکی اور پرسائی کی وجہ سے طاہرہ کے لقب سے پکاری جاتی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایمانداری کی تعریف سنی تو خواہش کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کا سامان تجارت بھی دوسرے شہروں میں بیچنے کے لیے لے جایا کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات مان لی اور ان کا مال دوسرے شہروں میں لے گئے۔ اس تجارت میں بڑا فائدہ ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت و اخلاق اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کام سے بہت خوش تھیں۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی خواہش ظاہر کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی مان لیا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 برس اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بڑی محبت اور وفاداری سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زندگی گزاری۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ان سے بڑی محبت تھی۔ شادی کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا حضرت ابو طالب سے ان کے بیٹے یعنی اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر لے آئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر صرف 5 سال تھی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑے ہو کر بہادری اور علم میں خوب نام پیدا کیا۔ اس زمانے میں عرب کے لوگوں نے پتھر کے بہت سے بت بنا لیے تھے اور اللہ کی بجائے ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ بعض لوگ چاند اور سورج کو خدا سمجھ کر ان کو پوجتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ باتیں پسند نہ تھیں۔ مکے سے 5 کلومیٹر دور حرا نامی ایک غار تھا۔ اس غار کی لمبائی تقریباً 3.5 میٹر اور چوڑائی 2.25 میٹر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس غار میں جا کر خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دن خدا نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا اور انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کا سب سے پہلا پیغام سنایا۔ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتے سے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔
لیکن جبرائیل علیہ السلام نے آہستہ آہستہ بار بار دہرا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا کلام پڑھایا۔ پہلی وحی کے اس واقعے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھبرائے ہوئے گھر گئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ساری بات کہی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کانپ رہے تھے، اس لیے انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کمبل اڑھا دیا اور کہا کہ اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے جو کام لگایا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس میں کبھی ناکام نہ ہوں گے۔ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور غریبوں پر رحم کھاتے ہیں۔ پھر وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ وہ بڑے عالم تھے۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ واقعہ سنا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کو چوم کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ یہ پیغمبر ہیں، لوگ ان کو جھوٹا کہیں گے، تنگ کریں گے اور ان کو اپنے وطن سے بھی نکال دیں گے۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہتا تو ان کی مدد کرتا۔ پھر کچھ دنوں بعد ورقہ بن نوفل وفات پا گئے۔ تو فرینڈز آج کے لیے اتنا ہی، لیکن یہ ایک پارٹ میں نہیں ہو سکتا تھا، تو اس کے بعد ہم دوسرا پارٹ بھی بنائیں گے اور پھر وہاں سے ہم شروع کریں گے کہ جب حضور علیہ السلام نے نبی ہونے کا اعلان فرمایا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ میرے ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں اور میرے اس چینل شاہزیب خان کسوریہ کو ضرور سبسکرائب کریں اور اچھی ویڈیو کے لیے میرا چینل وزٹ کریں، اور بھی بہت سی ویڈیو وہاں پہ آپ لوگوں کے لیے منتظر ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، والسلام۔